بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ متعدد غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک معروف امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز دو ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی کا خیال ہے کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ چند دنوں میں ایسا کر سکتا ہے۔ رپورٹر کے مطابق یہ حملہ جولائی کے اواخر میں تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا جائے گا۔ اسرائیل نے اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی انکار کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 31 جولائی کو کہا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اس حملے کو شدید کشیدگی قرار دیا تھا۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر ہونے والے مہلک حملے کے پیچھے حزب اللہ کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر دفاع کا مشرق وسطی میں گائیڈڈ میزائل آبدوز اور تباہ کن بحری بیڑوں کو فوری طور پر بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے مشرق وسطی میں ایک گائیڈڈ میزائل آبدوز بھیجنے اور تباہ کن بحری بیڑے ابراہم لنکن کو بھی علاقے میں فوری طور پر روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس تازہ پیش رفت کے بارے میں بتایا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لائیڈ آسٹن نے یہ حکم اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ بات چیت کے بعد جاری کیا۔ سوشل میڈیا پر امریکی فوج کی پوسٹ کے مطابق جوہری آبدوز جولائی میں بحیرہ روم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ امریکی وزیر دفاع کی اپنے اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو کے بعد پینٹاگون نے بیان میں کہا ہے کہ دفاعی سربراہ نے ابراہم لنکن گروپ کے علاقے میں فوری تعیناتی کا حکم دیا۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری میجر جنرل پیٹ رائڈر نے کہا کہ لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی امریکی عزم کا اعادہ کیا اور بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے تناظر میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی طاقت کی پوزیشن میں صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ امریکی فوج نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں اضافی لڑاکا طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کرے گی کیونکہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لائیڈ آسٹن اور اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور شہری نقصان کو کم کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خطے میں کشیدگی، چین کا ایران کے حق میں بڑا بیان سامنے آ گیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ وہ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکر کونی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بتایا کہ ہم ایران کے حق کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ وانگ ای نے ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو کے دوران 31 جولائی کو تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیے جانے والے واقعے کی ایک دفعہ پھر مذمت کی اور کہا کہ یہ کارروائی ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے علی باکر کو بتایا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والا ثالثی کا عمل براہ راست متاثر ہوا ہے اور اس سے خطے میں امن و استحکام پر خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کا قانون کے مطابق دفاع کے لیے چین حمایت کر رہا ہے اور اس طرح خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں کا حامی ہے اور ایران کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا قاہرہ مذاکرات میں وفد نہ بھیجنے کا اعلان۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قاہرہ مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ مساحلت کار ہمیں جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں 2 جولائی کو ہونے والے مذاکرات کے دوران طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ پیش کریں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کا کہنا تھا کہ مساحلت کاروں کو مذاکرات کے مزید ادوار کے بجائے اسرائیل پر مذاکرات کے دوران طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے زور ڈالیں۔ نئی تجاویز سے اسرائیل کو ہمارے لوگوں کے قتل عام کا بہانہ مل رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ، مصر اور قطر نے
اسرائیل اور حماس کو 15 اگست کو قاہرہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے نئے دور کے لیے دعوت دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حزب اللہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا، آئرن ڈوم نے بھی رد عمل نہیں دکھایا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 30 راکٹ داغ دیے، تاہم اسرائیل کی حفاظت کرنے والے آئرن ڈوم نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے درجنوں راکٹ فائر کیے، تاہم حزب اللہ کے راکٹوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی دفاعی نظام نے کوئی میزائل فائر نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ رات کے وقت لبنان سے شمالی اسرائیل کی طرف 30 راکٹ فائر کیے گئے، جن سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ IDF کے مطابق راکٹوں میں سے کئی کھلے علاقوں میں گر کر تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کے جواب میں اس علاقے پر حملہ کرے گی جہاں سے راکٹ فائر کیے گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ سے وابستہ ٹیلی ویژن المیادین پر حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے راکٹوں سے 146ویں ڈویژن کے نئے اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور اپنے کمانڈر فواز شکر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یوکرین کی فوج روس میں داخل ہو گئی، روس کا اعتراف۔ روس نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کے فوجی اب روس کے اندر 30 کلومیٹر تک موجود ہیں۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فروری 2022 میں ماسکو کی جانب سے یوکرین پر مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ یوکرینی فوج نے کامیاب پیش قدمی کی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے فوجیوں کو ٹولپینو اور اوبیشی کولوڈیز کے علاقے کے قریب مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخراوا نے کیف پر روس کے پرامن آبادی کو ڈرانے دھمکانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، جنہوں نے گزشتہ رات اپنے خطاب میں پہلی بار اس حملے کا براہ راست اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس موسم گرما میں روس کی جانب سے کرسک سے سرحد پار سے 2000 حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم روسی توپخانے، مارٹر، ڈرونز کے علاوہ روس کے ہر میزائل حملے کا ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ ان حملوں کا منصفانہ جواب دیا جا سکے۔ یوکرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبرساز ادارے کو بتایا کہ اس کارروائی میں ہزاروں فوجی مصروف ہیں، جو روسی سرحدی محافظوں کی جانب سے ابتدائی طور پر بتائی جانے والی چھوٹی سی تیراندازی سے کہیں زیادہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کا حملہ بڑا ہوگا، اسرائیلی وزیر دفاع کی نیند حرام۔ اسرائیلی وزیر دفاع کو توقع ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ بڑے پیمانے پر ہوگا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی خبرساز ادارے نے اتوار کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع ایران سے ایک بڑے پیمانے پر حملے کی توقع کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے فون پر بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ایرانی فوجی تیاریوں سے پتہ چلتا ہے کہ تہران اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی کا تازہ ترین تجزیہ یہ ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل پر ایران کی طرف سے جوابی حملہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے کہنے پر اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کی کارروائی روک دی ہے۔ کویتی اخبار الجریدہ کی رپورٹ کے مطابق نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے رہبر اعلیٰ خامنہئی کو اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی 2 ہفتوں کے لیے روکنے پر قائل کر لیا ہے۔ امریکی قیادت نے ایران کو پیغام دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کم از کم 2 ہفتے کے لیے جوابی کارروائی ملتوی کرے، جس پر ایران نے امریکی مطالبے سے اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، جنگ بندی معاہدے کی ضرورت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پیرس، سویڈن، لندن، رام اللہ اور دیگر شہروں میں بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے کیے گئے، جن میں نیتن یاہو کے محاسبے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ ادھر سویڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، شرکاء نے فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے۔ لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کو یاد کیا۔ دوسری جانب تل ابیب میں بھی اسرائیلی حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف
مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔